الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. آفرین، لاجواب ہے. کیا ترکیب استعمال کی ہے؟ بالکل پہلے جیسا ہی تیار کیا گیا ہے عالی جناب، بس ذرا محبت اور خلوص کا چھڑکاؤ کیا گیا ہے اس میں. اچھا، تو محبت و خلوص کھانے کو اس قدر لذیذ کر دیتا ہے. یہ تو میرے اور بانو زلیخا کے خداوند کا حسن نظر ہے.
یہی محبت اور خلوص پہلے کیوں نہیں تھا؟ پہلے یوزارسیف جو نہیں تھا. یوزارسیف، تم علم سحر جانتے ہو جو دوسروں کو اپنا اتنا گرویدہ بنا لیتے ہو؟ علم سحر؟ نہیں تو بانو، علم سحر کیا ہے؟ یہ طریقے مہر و محبت جانتا ہے، اسے سحر و جادو کی ضرورت بھی کیا؟ کل سے یوزارسیف باورچی خانے کی نظامت کے ساتھ ساتھ ہمارا سفرےدار بھی ہوگا. اب کیا ہوا؟ جناب پوتیفار کی سفرےداری کے لیے میں نے بہت تگ و دو کی، سالوں غلامی، بیکاری اور طاقت فرسا کاموں کو برداشت کیا، تب جا کر پوتیفار کی توجہ حاصل کر پایا. لیکن اب ایک بچہ، ایک بھیڑیں چرانے والا عبرانی کیا آیا، سب کچھ تہس نہس کر دیا. یوزارسیف قصوروار نہیں ہے، تصمیم لینے والے تو جناب پوتیفار ہیں. اب یوزارسیف ان کے حکم عدولی تو نہیں کر سکتا نا. اب کیا کروں؟ دیکھنا مجھے کسی علاقے میں کھیتی باڑی کے لیے بھیج دیں گے یا پھر معدنیات نکالنے کے لیے. میں تو کہتی ہوں کہ تم پہلی فرصت میں یوزارسیف سے بات کرو. ہونی پر بھی برے انسان نہیں ہیں، شاید کوئی راہ حل نکل آئے. جا کے کھانے کے برتن اٹھاؤ. جی. اب کیا وہیں کھڑے رہو گے؟ آ کے ہاتھ بٹاؤ. اب تو سفرےدار اور خانسامہ جناب پوتیفار یوزارسیف ہیں، اب مجھے دخل اندازی کا کوئی حق نہیں. مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جو آپ اتنا ناراض ہو رہے ہیں؟ یعنی تم نہیں جانتے، تمہارے آنے سے سب کچھ دھرم بھرم ہو گیا. اے کاش تم جانتے کہ میں نے جناب پوتیفار کے خانسامہ بننے کے لیے کتنی تگ و دو کی تھی. شاید اسے نرسل کے کھیتوں میں کھیتی باڑی کے لیے یا معدنیات کے کانوں میں بھیج دیا جائے. خداوند مجھے بخشے، اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیں. میں اس کی تلافی کی کوشش کروں گا، آپ پریشان مت ہوں. بانو زلیخا آئی ہیں. علی جناب، پھوپھو کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ جائے افسوس ہے بانو حضور، اب ہماری حیثیت یہ رہ گئی ہے کہ ایک بچہ معبد کے لیے فیصلے کرے. میرا خیال ہے انتقال خبر میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے. یہ بچہ اجنبی ہے اور اس کا طرز عمل خداؤں کے ساتھ اس کی دشمنی کی عکاسی کرتا ہے. قصر کے معاملات میں اسے مداخلت کی اجازت مت دیں. یوزارسیف ایک بچہ ہے، اس کی خداؤں کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ آپ میری عقیدت سے بخوبی واقف ہیں. بے شک خداؤں کے دشمن کی میرے قصد میں کوئی گنجائش نہیں. آپ معبد آمون کی دیوی ہونے کے ساتھ ساتھ آمون کی ہمسران میں سے بھی ہیں. آپ کو چاہیے ان امور پر اپنی نظر رکھیں. یوزارسیف ابھی نہ خداؤں کو پہچانتا ہے نہ معبد کو. بہتر ہوگا ان مطالب کو جناب پوتیفار کے گوش گزار کریں. بہت خوب. عالی جناب،
آپ نے حکم دیا ہے کہ اہل قصر کے لیے خوراک کی تقسیم بندی کا فیصلہ اب ایک بچہ طے کرے گا۔ یزار صرف فہرست کی روح سے جو ہم نے ہی اس کے حوالے کی ہے افراد قصر کے حصوں کی تعداد بتاتا ہے۔ ہم نے صرف اس کے پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے اور بس۔ تو پھر کل کیوں معبد کا حصہ لیتے وقت وہ رکھنا ڈال رہا تھا؟ اس نے تو صرف یہ سوال اٹھایا تھا کہ آخر کیوں معبد کے 5 افراد کے لیے 20 افراد کی خوراک لے لی جاتی۔ ہمارے پیش نظر بھی یہی سوال تھا۔ یزار شیف نے تو صرف اس ناانصافی پر اعتراض کیا۔ ہم نے خداؤں اور معبد کے کاہنوں کے احترام پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایک بچے کو اس سے کیا سروکار؟ معبد کی مرضی وہ خداؤں اور اپنے خادمین کے حصے ایک ساتھ ہی لینا چاہتا ہے۔ کس نے کہا کہ معبد کے افراد اپنا حصہ بھی کھائیں اور خداؤں کا بھی؟ کیوں معبد کے افراد تمہاری طرح موٹے تازے ہوں اور دیگر تمام لوگ کمزور اور لاغر؟ کیوں؟ جناب پوتیفار، آپ ہمارا مقابلہ غلاموں اور خدمتگاروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم مصر کے خداؤں کے خدا آمون خدا کے خادمین میں سے ہیں۔ اس قصر کے خدمتگار بھی آمون کے بندے اور اپنے خداوند کے خادمین ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس قصر کے خادمین اپنے خداوند کی خوشنودی کی خاطر زحمت اٹھاتے ہیں، جبکہ کاہنان معبد اپنے خداؤں کے لیے ذرا سی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے، صرف کھاتے ہیں اور توندے بڑھاتے ہیں۔ میں معبد آمون کے کاہن اعظم کی خدمت میں اس توہین کی شکایت ضرور کروں گا۔ یوزارسیف سے محبت اپنی جگہ پر، لیکن اس کی خاطر معبد کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے تھی۔ یہ یوزارسیف کی خاطر نہیں ہے، بلکہ مصر کے دربار اور معبد آمون کے مابین یہ اختلاف پرانا ہے۔ ارباب معبد کی منمانیاں اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں بانو۔ مجھے آپ کے اختلاف سے کوئی مطلب نہیں، لیکن معبد آمون کی دیوی ہونے کے ناطے اس طرح اس کی تربیت کروں گی کہ پیروکار آمون میں سے ہو، نہ کہ اس کے دشمنوں میں سے۔ درود بر کاہن اعظم معبد آمون۔ علی جناب، گزارش ہے۔ کہو خوفو، سن رہا ہوں۔ میں کاہن اعظم کی خدمت میں گزارش لے کر حاضر ہوا ہوں کہ مجھے قصر پوتیفار کے معبد کی خدمت سے معاف رکھیں۔ کیوں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ قصر پوتیفار میں آمون اور کاہنان معبد کی توہین کی جا رہی ہے۔ سب کافر ہو گئے ہیں، بالخصوص پوتیفار سب سے زیادہ بے ایمان ہو چکا ہے۔ اب بھی مجھے جواب نہیں ملا کہ آخر ہوا کیا؟ ایک عبرانی بچہ جس کا نام یوزارسیف ہے آمون اور معبد کے خادمین کی مخالفت کرتا ہے اور سب کو ہمارے خلاف کر کے سب کی موجودگی میں ہماری توہین کرتا ہے۔ اب میں کبھی قصر پوتیفار کا رخ نہیں کروں گا۔ ایک بچے نے تمہیں اتنا خوف زدہ کر ڈالا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم آمون ہوتا اور پوتیفار کو معبود کا دشمن سمجھتے ہو۔ تم میں تو 10 سالہ بچے کا سامنا کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ لیکن جناب وہ کوئی معمولی بچہ نہیں۔ بس کرو، دفع ہو جاؤ۔ تمہیں قصر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا،
اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ چلے واپس لوٹ جاؤ. یہاں سے زیادہ ہمیں قصر پوٹیفار میں تمہاری ضرورت ہے. ہم تو مصر کے مقتدر اعلیٰ آمون ہوتب کی حکومت کا تختہ الٹنے کی فکر میں تھے، اور ایسے میں ہمارے قائنوں کا ایک سپہ سالاری ایک بچے کے مقابل شکست کھا بیٹھا اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا. جاؤ جاؤ، اب دیر مت کرو. فرشتوں کی طرح لگ رہا ہے. کتنا خوبصورت ہے یہ. واقعی. فرشتوں کی طرح ہے بالکل. کوئی حسن کا دیوتا لگتا ہے. فرشتوں کی طرح ہے. کیا کر رہے تم لوگ؟ اتنا خوبصورت اور رنگین سفرہ ہے. تم نے سجا ہے یوزارسیف؟ تیامینی سے سیکھا ہے. یہ اپنی عمر سے زیادہ ہوشیار ہے. بے شک جو کچھ یوزارسیف نے سیکھا اسے حد کمال کو پہنچایا ہے. اس سفرے کی آرائش نے تو میری طلب بڑھا دی ہے. گویا پورا ہاتھی اکیلے ہی کھا سکتا ہوں. شکر گزار ہوں یوزارسیف. کیا نوجوان یوزارسیف قصوں کی کتابیں پڑھ کر سنا سکتا ہے؟ ان کے علاوہ بھی بہت سے قصے میں نے بابا سے سن رکھے جو سننے والے ہیں. بہت خوب. آج رات سے تم میرے لیے قصہ خوانی کرو گے. جناب پوتیفار ہمیشہ سونے سے پہلے قصے سنا کرتے ہیں تاکہ انہیں نیند آ جائے. فی الحال جو میرے لیے قصہ خوانی کرتا ہے میں اس سے کچھ اختا سا گیا ہوں. تم نے جواب نہیں دیا یوزارسیف. معافی چاہتا ہوں والی جناب. پھر آپ کے موجودہ کتاب خوان کا کیا ہوگا؟ سوفر کچھ اور کر لے گا. میں پہلے ہی ہویا کی معزولی کا سبب بن چکا ہوں. اب سوفر کی بیکاری کا سبب نہیں بننا چاہتا. کیا میں عالی جناب پوتیفار سے گزارش کر سکتا ہوں؟ تمہاری سی محبت اور رحم دلی نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے. گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو گویا اور سوفر کے لیے میں کوئی مناسب بندوبست کروں. انہیں اپنے سابقہ کاموں پر واپس بھیج دیا جائے. میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا اور نہ ہی کسی کے روزگار کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہوں. تم فکر مت کرو. میں یونیفر سے کہہ دوں گا کہ گویا اور سوفر کو کسی بہتر کام پر لگا دے. آج سے تم میرے کتابدار اور کتاب خواں ہوگے. گویا جناب پوتیفار نے بظاہر یوزارسیف مجھے ہدیہ کیا تھا. در حقیقت اس کی صلاحیت میں خود زیادہ بہرہ مند ہو رہے ہیں. اگر آپ راضی نہیں تو یوزارسیف کوئی کام انجام نہیں دے گا. یہ تو محض مذاق تھا. یوزارسیف وہی حکم بجا لائے گا جو اس گھر کے خداوند چاہیں گے. اسے ہمیشہ آپ کا احسان مند رہنا چاہیے اور آپ کی ان لطف و عنایات کا ناجائز فائدہ اٹھانا نہیں چاہیے. میں ہمیشہ ہی اپنے خداوند کے حضور میں ممنون و مشکور رہوں گا.
मेरे साथ आओ। ये किताब खाना कीमती खजाना है जो बड़ी मुसीबतों से जमा की गई हैं। इन तमाम किताबों को या तो मैं खुद पढ़ चुका हूं या फिर मेरे किताब खां सूफर ने मुझे पढ़कर सुनाई। आली जनाब पूतीफार आज कौन सी किताब सुनना पसंद करेंगे? आज मुझे ये किताब पढ़कर सुनाओ। इसमें मिस्र के मुस्तकबिल की पेशनगोई की गई है। ये तो नहीं मालूम कि किसकी लिखी हुई है, अलबत्ता जिसकी भी है और फिक्र के काबिल है। इक़्तिदार मिस्र अबदी नहीं है। जालिम हुक्मरान हमेशा नहीं रहेंगे। मिस्र में लोगों के मयार उलट जाएंगे और गनी मोहताज की जगह ले लेंगे। ये तगय्युरात वसी खूनरेज़ी के बाद रोनमा होंगे। महलों के उमरा अपने अपने गुलामों से हाथ धो बैठेंगे। अहले मिस्र आमोन की परस्तिश करना छोड़ देंगे। हुकूमत आवाम के हाथों में आ जाएगी और आमून से बेहतर खुदा की परस्तिश की जाने लगेगी। मेरा भी एक ख्याल है कि ये पेशनगोई एक रोज जरूर पूरी होगी। अलबत्ता क्यों कर होगी नहीं जानता। किस सोच में हो युजार सेफ? मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। ये तगय्युर एक फस्तादा खुदा या फिर एक मुंजी इलाही के हाथों एक दिन वुकू पजीर हो सकता है। सिर्फ वही ये कर सकता है कि मालदार और जालिमों का तख्ता उलट दे और आमून और दुनिया के तमाम खुदाओं को बेवकत कर दे। हाँ, मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। तुम जितने नजर आते हो उससे कहीं बढ़कर हो युजार सीफ। तुम ये कैसे जानते हो? मेरा ख्याल है कि तुम न सिर्फ आमून की परस्तिश नहीं करते बल्कि उसे दुश्मन भी जानते हो। आमून एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं और पत्थर से दुश्मनी कोई अक्लमंदी और दानाई नहीं। इसे देखो, ये आमून को ना सिर्फ लायक परस्तिश नहीं समझता बल्कि दुश्मनी के लायक भी नहीं समझता। अगर कहीं कायने आज़म को तुम्हारी इन बातों का पता चल जाए तो तुम्हें सूली पर लटका देगा। अपने अकीदे का इज़हार किसी के सामने ना कर देना, खास तौर पे बानों के सामने मोहतात रहना, क्योंकि वो कट्टर आमून परस्त है। आली जनाब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसकी परस्तिश करते हैं? पहले तो आमून की परस्तिश करता था, अलबत्ता पता नहीं। ये बात किसी से ना कहना। मैं कायनाने मोहब्बत से सख्त बेजार हूं। मैं इस बेजारी की वजह जान सकता हूं?
ارباب اختیار معبد بہت گستاخ اور خود سر ہیں. وہ مصر کے مفادات کے بارے میں سوچے، اپنے مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں. بہت خوب، اتنا کافی ہے. جاؤ آرام کرو. خداوند اپنے تمام دوستوں کے لیے دعائے خیر اور نیکی طلب کرتا ہوں. خداوند پوتیفار، بانو زلیخا، نیمی سابو، حنیفر اور دیگر کی ہدایت فرما. خداوند میری ماں کی روح کو شاد و مسرور رکھ. پروردگار میرے بابا کو صبر و استقامت عطا فرما. اپنے بھائیوں سے دور مت ہونا، وہاں بہت خیال سے رہنا. یہ قمیض بھی پہن لو. یہ تو میرے ناپ سے بہت بڑی ہے بابا. تم پہنو تو دیکھنا تمہارے ناپ کی ہو جائے گی. جدائی کا غم سہنا ان کے لیے مشکل ہے. ان کی مدد فرما کے مجھے بھول جائے. درود خداوند بر یوسف نبی. درود خداوند بر پے کے حق فرشتہ وہی. کیا کر رہے ہو یوسف؟ بابا کے لیے نامہ تحریر کیا ہے. چاہتا ہوں پوتیفار سے درخواست کروں کہ اسے بابا تک پہنچا دے تاکہ وہ میرے حال سے آگاہ ہو جائے. نہیں یوسف، ابھی وہ وقت نہیں آیا یوسف. تمہیں اور تمہارے بابا یعقوب نبی کو اب یہ درد جدائی مزید سہنا ہوگا. اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو تمہارے اپنے بھائی ہیں. یہ بتاؤ یوسف، تمہارا مقصد اپنے بھائیوں کو صدمہ پہنچانا تو نہیں ہے نا، یا ہے؟ اگر بابا کو پتہ چل جائے تو وہ بد دعا کر دیں گے اور بابا کی بد دعا ان کی زندگی تباہ کر دے گی. نہیں نہیں نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کسی مصیبت میں مبتلا ہوں. اگر یوزارسیف نہ ہوتا تو آپ کو کھیتوں میں نرسل کی کاشت کے لیے یا پھر معدنیات کی کانوں میں بھیج دیا جاتا.
کل عالی جناب پوتیفار نے یوزارشیف کی درخواست پر حکم صادر کیا کہ آپ لوگوں کو کسی مناسب جگہ پر تعینات کروں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیں گے؟ ہمیں نہیں پتا، جو بھی پیشکار اعلیٰ مناسب سمجھے۔ تم چونکہ ایک تجربہ کار خانسامہ ہو، لہذا بانو زلیخا اور جناب پوتیفار کے لیے غذا کی آمادگی تمہارے ذمہ ہے، اور تم چونکہ پڑھے لکھے ہو، لہذا یوزارشیف کی جگہ غذا کی تقسیم بندی تمہارے ذمہ ہے۔ جی۔ راضی ہو؟ جناب پیشکار کا نہایت ممنون و مشکور ہوں۔ یوزارشیف کا شکریہ ادا کرو۔ اب دیکھنا ہے کیا کرتے ہو۔ آج سے تم باورچی خانے کی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو۔ اب تمہاری ذمہ داری کو ہویا اور سوفر انجام دیں گے۔ چلو۔ راہیل، تھک گیا ہوں، حد سے زیادہ تھک گیا ہوں۔ دیکھ رہی ہو نا، میرے اپنے بیٹے میرے دشمن ہو گئے، انہوں نے امانت میں خیانت کی ہے۔ میں بھی تمہاری امانت کی حفاظت نہ کر سکا، نہیں کر سکا۔ میں بھی یوسف کی اچھی طرح حفاظت نہیں کر سکا۔ شرمندہ ہوں راہیل، بہت شرمندہ ہوں۔ بہرحال تم بہتر جانتی ہو کہ تم دوسری دنیا سے ہمیں دیکھ رہی ہو۔ تم جانتی ہو کہ اس وقت یوسف کہاں ہے؟ اگر یوسف مر گیا ہوا تو پھر وہ تمہارے پاس ہوگا، یقیناً تمہارے پاس ہوگا راہیل۔ اطمینان رکھو کہ تمہارے یوسف کو موت نہیں آئی۔ سلام برادر۔ درود بر یعقوب نبی۔ تمہارا یوسف زندہ ہے، اس کی موت کی خبر جھوٹ سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ کو اطمینان ہے؟ میں کسی کی بھی موت سے بے خبر نہیں۔ یوسف کو مردوں کی دنیا میں مت ڈھونڈو، اسے کسی اور جگہ تلاش کرو۔ سنا تم نے؟ تمہارا بھائی زندہ ہے، میرا یوسف زندہ ہے۔ تم بتا سکتے ہو وہ اس وقت کہاں ہے؟ مجھے صرف مردوں کی دنیا کی معلومات ہے۔ یہ کون تھا بابا؟ پیک حق، فرشتہ مرگ اسرائیل۔ میں تو سمجھتا تھا کہ اسرائیل بہت ہیبت ناک ہوں گے۔ نہیں میرے بیٹے، سب کے لیے نہیں۔ سنا تم نے؟ ہمارا یوسف زندہ ہے، وہ مرا نہیں۔ ہمیں معاف کرنا راہیل، ہمیں ذرا جلدی جانا پڑ رہا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے۔ چلو بیٹا۔ کیا خیال ہے، کہاں گئے ہوں گے؟ یقیناً راہیل کی قبر پر، اور کہاں؟ وہ ہماری ماں کی نسبت اب بھی مردہ راہیل کو ہی زیادہ چاہتے ہیں۔
अब भी नहीं बताओगे कि अपने भाई पर क्या आफत ढाई है? हमने तो पहले ही भी बताया था, क्या फिर दोहराएं बाबा? तुम आखिर कब तक ये झूठ बोलोगे? यूसुफ को तो ना भेड़िए ने खाया है और ना ही मलकुल मौत से ले गया है। जब तक तौबा करके हकीकत नहीं बता देते तुम सबको नहीं बख्शूंगा। तुम और बाबा गए कहाँ थे? माँ के मजार पर गए थे। मुझे वहाँ पता चला कि मेरा भाई यूसुफ मरा नहीं है। ये तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा कि यूसुफ नहीं मरा? नहीं, सफेद पोश शख्स ने बताया। बाबा ने बताया वो मलकुल मौत है। बिल्कुल ही दीवाने हो गए हैं। सिवाय यूसुफ की तलाश के कोई काम नहीं उन्हें। दीवाने तो आप लोग हैं। आप लोग छोटे हैं, आप लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। बताओ भी। तुम जाओ बिन्यामीन। बाबा और बिन्यामीन सच कह रहे हैं। आखिर तुम लोग सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? देख भी चुके हो हमारा मंसूबा नाकाम हो गया और कोई नतीजा नहीं निकला। क्या कर सकते हैं, यूसुफ को गए मुद्दत हो गई, लेकिन बाबा ने हमें जरा भी तवज्जो नहीं दी। यूसुफ की जगह उन्होंने बिन्यामीन को दे दी। हम ये समझते थे कि वो हमें बड़ी तवज्जो देंगे। क्या तुमने कहा नहीं था कि जब यूसुफ को बाबा से दूर कर देंगे तो तौबा कर लेंगे? तो क्या अभी भी वो मुनासिब वक्त नहीं आया? अब बहुत देर हो चुकी। हम यूसुफ को वापस नहीं ला सकते। अब सच्चाई बताने से सिर्फ बाबा और कनान वालों की नफरत ही हमें नसीब होगी। अगर कहीं हकीकत आश्कार हो जाए तो फिर कनान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे एक अजनबी गिरदान कर कह दिया जाए कि वो खुदाओं का दुश्मन है और यही जवाज उसे कसर से निकालने के लिए काफी है। अब एक भेड़े चराने वाला बच्चा तो पोतीफार के शानदार कसर के अमूर पर मुसल्लत होने से रहा। कल तक जो बच्चा भेड़ों के फजले पर सोया करता था, बईद है कि वो अतलस और खमखाब के बिस्तर पर सोने की ताब ला सके। यकीनन बगावत कर देगा। काहिनों से कहें कि अहले कसर के साथ बात करे और इन लोगों पर यूजार सेफ की हैसियत को वाज़ह करे कि उसकी जगह इस कसर में नहीं है। मानो हुजूर, कल रात मैंने यूजार सीफ को किसी और खुदा के साथ राज और नियाज में मशगूल देखा। कोई भी बुत वहाँ पर नहीं था। वो ऊपर देखकर बातें कर रहा था। बहुत खूब, आज रात मुझे दिखाना, मैं खुद नजदीक से देखना चाहती हूँ। जरूर मानो हुजूर। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि वो दीवानों की तरह अपने आप से बातें कर रहा था। सब लोग यूजार सीफ को ज़हीन और फतीन कहते हैं और तुम दीवाना। वहाँ क्या कर रहे हो? घास चुन रहा था। ये फूलों को खुश कर देती और अगर इन्हें निकाला ना जाए तो ना सिर्फ बागीचों को बदनुमा कर देती बल्कि बस करो, अपना काम अंजाम दो। यूजार सिफ, तुम कहाँ हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? वो लोग तुम पर नजर रखने का मंसूबा बना रहे हैं। कौन?
قاری ماما اور بانو زلیخا کا کہہ رہا ہوں. ان کا خیال ہے تم کسی اور خدا کی پرستش کرتے ہو. کاہن بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب کو تمہارے خلاف کر دیں. تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا. ابھی چلتا ہوں. یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے لیے توڑے ہیں. میرے لیے؟ میں کوئی چرندہ تو نہیں. میں اس گھاس کا کیا کروں گا؟ نہیں، یعنی تمہاری خاطر توڑنے پر مجبور ہو گیا. بات تو وہی ہوئی نا. اوہو، معاف کرو بھائی، مجھے کیا پتا کس لیے توڑے ہیں. سپاس گزار ہوں. یہ تو تمہاری عنایت ہے جو مجھے میرے دشمنوں سے آگاہ کرتے ہو. میں کمزور اور لاچار بچہ ہوں. اگر تمہاری عنایات نہ ہوتی تو میں نابود ہو جاتا. پتا نہیں، شاید نصب کو اپنے خدا کی پرستش کرتا ہے. خدا ہمت دے. شکریہ لیا. لگتا ہے آپ کا یہ حجرہ تعمیر کرنے کا ارادہ حتمی ہے. میں نہیں چاہتا کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہوں. میں ہمیشہ یوسف کا منتظر رہنا چاہتا ہوں. انتظار کب تک؟ یہ انتظار کب تک رہے گا؟ انتظار مسلسل، جب تک یوسف واپس لوٹ کر نہیں آ جاتا. اس روز تک اس حجرے میں ہی رہوں گا، اور اسی راستے پر کہ جہاں سے وہ ایک روز گیا تھا بلکہ بچھائے بیٹھا رہوں گا. آرام نہیں کریں گے؟ کھانے کا وقت ہو رہا ہے. کیوں نہیں، آتا ہوں. بنیامین چلو بیٹا. آپ کے خیال میں یوزارسیف ایک یکتا پرست نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. لیکن میرے خیال میں وہ خدائے آسمان کی پرستش کرتا ہے اور خدایان مصر سے بیزار ہے. ایک بچے کو کیا معلوم کہ خدا یگانہ کون ہے؟ اس کی تو جیسی بھی تربیت کی جائے گی وہ اسی طرح سوچنے بھی لگے گا. یہ تو ہم اور آپ ہیں جو اس بات کا تعین بھی کریں گے کہ وہ کس کی پرستش کرے گا اور کس چیز سے بیزاری کا اظہار کرے. اسے خداؤں اور آمون کے متعلق بتائیں. جب معبد جائیں تو اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جایا کریں تاکہ وہ مصر اور آمون کے آئین و قوانین سے آشنا ہو جائے. حرکت کرو. یوزارسیف کو آراستہ کر کے میرے پاس لے آؤ. میرا تخت رواں آمادہ کریں. میں شہر جانا چاہتی ہوں. بانو زلیخا کا تخت رواں آمادہ کریں. ہمیشہ اسی طرح مرتب و آراستہ رہا کرو.
आज खूबसूरत और दिलनशी हो गए हो। मेरा ख्याल है तुम अपने हम उम्रों से कहीं ज्यादा बड़े हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है हुन्निफर? यकीन नहीं आता कि युजारसीफ अभी सिर्फ 11 साल का हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि आज तुम्हें तिब्स और माबद आमून से आशना करूँ। राजी हो? मुझे मिस्र के कदीम आईन और कवानीन और लोगों की तहजीब को जानने का बहुत इश्तियाक है। तो आओ चले। सुलेखा युजार सीफ को अपने बेटे की तरह चाहती है, ना कि मुंह बोले बेटे की तरह। अपना काम करो। युजार सीफ, आओ यहाँ बैठो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सवार होने के बजाय पैदल चलूं? क्यों? तख्ते रवां पसंद नहीं तुम्हें, या फिर दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं? जैसा बानो कह रही हैं वैसा ही करो। हरकत करो।
वो गर्ब है, दुनियाए मुर्दगान। हम अपने मुर्दों को मूमिया करके नील के मगरिब में दफन करते हैं। गर्ब दुनिया अजीब है। हम अपने मुर्दों के हमरा लिबास, ताम, मशरूबात वगैरह कसीर मिकदार में दफन करते हैं ताकि वो मरने के बाद भी जिंदगी की लज्जतों से बहरामंद होते रहें। कभी कभी चंद खिदमतकारों को भी उनके साथ ही दफन कर देते हैं ताकि वो इनकी खिदमत पर मामूल रहें। यानी जिस्म बोसीदा हो जाने के बाद भी पीने और खाने का मोहताज है। जानती थी तुम ये सवाल जरूर करोगे। हर इंसानी जिस्म दूसरी दुनिया में जाकर बोसीदा हो जाता है। मोमिया हुआ जिस्म महफूज रहता है, लिहाजा रूह जिस्म में दोबारा लौट सकती है। वापस लौटने की सूरत में जिस्म को हयात नौ मिल जाती है और जो चीजें वो अपने साथ ले जाता है उससे इस्तेफादा करता है। तो क्या कब्र से मुर्दे को जो जिंदा हो चुका होता है उसे दोबारा बाहर नहीं निकाला जा सकता? बाहर की जिंदगी तो कब्र की जिंदगी से कहीं बेहतर है। मालूम नहीं, मुमकिन ऐसा हो। अगर हमारा यहाँ क़याम ज्यादा देर का है तो हुक्म दीजिए कि तख्ते रवा को नीचे रख दें। ये लोग थक गए होंगे। नई हरकत करेंगे, तुम परेशान मत हो, इन्हें इसकी आदत है। माबद